آئندہ سال عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سمیت بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے اور سربراہان اور قائدین کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ تاہم لاہور سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی کاغذات نامزدگی پر اعتراض سامنے آ گیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں نصیر نے اعتراض کیا کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں، اس لیے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں، جس کے جواب میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ نااہلی کے خلاف ہماری درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ریٹرننگ افسر نے استفسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ نے نااہلی معطل کی ہے، جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ابھی تک ہائی کورٹ نے فیصلہ معطل نہیں کیا۔ ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی پر کارروائی کل دوپہر 12:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ لاہور کے ہی دوسرے حلقے NA 127 پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ بلاول بھٹو نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور آصف زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے۔ یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ریٹرننگ افسر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل کریں گے۔ اسی طرح سرگودا کے صوبائی نشست سے PP 80 سے نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی کاغذات نامزدگی پر اعتراض داخل کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز کے دستخط اصلی نہیں، جبکہ مریم نواز سزا یافتہ ہیں اور انہوں نے اثاثے بھی چھپائے ہیں۔ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے رہنما مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی بھی آج مسترد کر دیے گئے، جبکہ کراچی میں بھی تحریک انصاف کو دھچکا لگا، جہاں سندھ اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ کی کاغذات مسترد ہو گئے۔ فردوس شمیم نقوی کا دعویٰ ہے کہ دوپہر میں 7 وکیلوں کے سامنے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے تھے، لیکن اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست ملتان ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق، نمائندہ خصوصی دنیا نیوز۔ بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات آئیں ان میں بہت اہمیت کے حامل ہیں بلاول صاحب، مریم صاحبہ، عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیں کہ ایک تو وہ کنوکٹڈ بھی ہیں، پھر ان کی نااہلی بھی ہے، تو ان کے کاغذات پر جو اعتراضات آئے ہیں وہ کتنے سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور اس کا کل ہونے والی سماعت میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ شکریہ جی۔ لاہور کے کسی بھی حلقے سے ابھی تک نہ تو بلاول بھٹو زرداری اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی کے سمیت کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف ان کے کاغذات نامزدگی جب جمع ہوئے تو اس کے بعد جانچ پڑتال کے دوران اعتراضات جمع کروائے گئے۔ اعتراض جمع کروائے گئے مسلم لیگ نون کے سابق MP ہیں میاں نصیر احمد نے ایڈوکیٹ رمضان چودھری کی وساطت سے اعتراض جمع کرایا، اور وہ جو آبجیکشن ہے وہ انتہائی سیریس ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے تائید کنندہ ہیں منیب الرحمان، ان کا تعلق حلقہ NA 122 سے نہیں ہے، یعنی یہ حلقہ NA 122 کے ووٹر نہیں ہیں، اور الیکشن قوانین کے مطابق کوئی جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس حلقے کا ووٹر نہ ہو۔ تو آج ریٹرننگ آفیسر کے روبرو جب بانی پی ٹی آئی کے حلقہ NA 122 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل شروع ہوا تو میاں نصیر کے وکیل رمضان چودھری نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں وہ پہلے سن لیے جائیں، پھر کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے موقف میں یہ کہا کہ منیب الرحمان جن کا تعلق حلقہ NA 122 سے نہیں ہے، اور ثبوت کے طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے ووٹر سرٹیفکیٹ بھی عدالت میں جمع کروایا گیا ریٹرننگ افسر کے روبرو، اور بتایا گیا کہ یہ NA 122 کے ووٹر نہیں ہیں۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق سمیت دیگر وکلاء موجود تھے۔ انہوں نے ان الزامات کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو کہا کہ ہمیں 1 دن کا ٹائم دیں، ہم تمام ثبوت ریٹرننگ آفیسر کے روبرو جمع کروا دیں گے۔ ایک تو یہ اعتراض تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور دوسرا اعتراض بنیادی طور پر یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں
اور ابھی ان کی سزا معطل ہوئی ہے، نااہلی ختم نہیں ہوئی، لہٰذا ان کی نااہلی برقرار ہے اور یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس حوالے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے حوالے بھی دیے، اور اس پر بھی جو مخالف وکیل تھے یعنی بانی پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر نواز شریف تو تاحیات نااہل ہیں، اگر وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ تو ان کے مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ یہ قانونی اور آئینی بات ہو رہی ہے، یہاں پر خواہشات پر مبنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جس کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے کل دوپہر 12:30 بجے تک ان کو جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنے جو دستاویزات ہیں وہ جمع کرائیں، اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی ہوئی۔ یہ بتائیں کہ یہ تو عمران خان صاحب کا معاملہ ہو گیا، اسی طرح جو مریم صاحبہ پر اعتراضات لگائے گئے ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں، اور کیا روٹین کے اعتراضات ہیں یا سنجیدہ نوعیت کے اعتراضات ہیں؟ ساتھ ساتھ بلاول صاحب کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ان دونوں کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، لاہور کے حلقہ این اے 127 سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل یعنی 28 دسمبر کو دوپہر 12 بجے ہوگی، اور اس دوران بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر بھی شہری محمد ایاز نے اعتراضات جمع کروائے ہیں، جس میں انہوں نے بنیادی نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اپنی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے بتائی ہے، حالانکہ کوئی ایک شخص کسی ایک جماعت کا ہی ایک وقت میں رکن ہو سکتا ہے، بیک وقت دو جماعتوں کے رکن نہیں ہو سکتے۔ ایک تو انہوں نے یہ آبجیکشن کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کاغذات نامزدگی میں حقائق کو چھپایا ہے اور اپنے بیان حلفی کی خلاف ورزی کی ہے، اور اسی بنیاد پر بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا جائے۔ یہ اعتراضات جمع ہو چکے ہیں، اس پر سماعت کل دوپہر 12 بجے ہوگی یعنی 28 دسمبر کو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی پی پی 80 سرگودہ کی جو نشست ہے اس پر جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اس پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز سزا یافتہ ہیں، یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر بادی النظر میں نظر یہ آتا ہے کہ مریم نواز پر لگائے گئے جو الزامات ہیں یا اعتراضات ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں، کیونکہ مریم نواز پر ایون فیلڈ ریفرنس کا جو معاملہ تھا اس سے وہ باعزت بری ہوئی ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی کیس اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مریم نواز پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور دکھائی دیتے ہیں، اور جو بلاول بھٹو زرداری پر بھی الزامات ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے حقائق چھپائے ہیں، ان میں بھی کوئی اتنا وزن بظاہر نظر نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے، اور